السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عشق حرم بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 10۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، کون سے کیریکٹر میں آپ کو زیادہ انٹرسٹ آ رہا ہے، کون سا کیریکٹر آپ کو سب سے زیادہ بور کر رہا ہے، اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیں آپ کس کنٹری سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ اور چلیں اس ناول کو بھی ہم زیادہ وقت نہ گزارتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ موبائل کی رنگ ہونے پر اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ تھوڑی آنکھیں کھول کر اس نے بیڈ پر موبائل پکڑنے کے لیے ہاتھ مارا۔ موبائل کو اپنے ہاتھوں میں لیتے کال پریس کرتے اس نے اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا جو پوری آنکھیں کھولے ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ جی ٹھیک ہے، میں بھی آ رہا ہوں، کہتے ہی وہ کال بند کر کے بیڈ سے اٹھا۔ اس نے دیکھا کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، مطلب وہ رات کو انیکسی میں ہی رہی تھی، کمرے میں واپس نہیں آئی تھی۔ اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹکتے وہ وارڈروب کی جانب بڑھا، سارے کپڑوں کو یہاں وہاں کرتے وہ بلیک کلر کی جینس ڈھونڈنے لگا۔ زائمہ کے آنے کے بعد وہی اس کے سارے کپڑے تہہ لگا کر رکھا کرتی تھی اور اس کی رکھی ہوئی کوئی چیز اسے ملتی نہیں تھی۔ وارڈروب کو بند کرتے وہ سائڈ سے کافی کا مگ اٹھا کر بالکنی کی جانب بڑھا۔ بالکنی سے نیچے گارڈن میں نظر دوڑاتے اس نے دیکھا زائمہ گارڈن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ ناشتہ بنانے کے بعد سیدھا گارڈن میں آ گئی تھی تاکہ ان کے حصے کا کام بھی وہ کر لے۔ اپنی سوچوں میں مگن وہ ایک پودے کو تو کبھی دوسرے پودے پر پانی ڈال رہی تھی۔ یزدان نے کافی پینے کے دوران سر تپا اس کا جائزہ لیا۔ وہ آج تھوڑی منفرد نظر آ رہی تھی۔ آج اس نے سادہ سا سوٹ نہیں پہنا تھا بلکہ بیجان کا دیا ہوا کیجول ڈریس پہنا ہوا تھا۔ ٹی پنک کلر کا کرتا، نیچے ہم رنگ تھوڑا تنگ پاجامہ، ساتھ شفون کا ہم رنگ دوپٹہ، اچھے سے اوڑے وہ بالکل ایک گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ چہرے پر اس نے کچھ نہیں لگایا تھا، اس کے گول گول موٹے موٹے گال چمک رہے تھے۔ وہ تھی تو پتلی سی لیکن اس کے گال ابھرے ہوئے تھے۔ گول چہرہ، تیکھے نخوش، چھوٹی سی تیکھی ناک، بڑی بڑی آنکھیں، باریک آئیبرو، گھنی کالی پلکیں، گورا چہرہ، باریک ہونٹ، نچلے ہونٹ کے درمیان میں پڑتا نشان مناسب قد و قامت، بے حد خوبصورت۔ کافی کے آخری دو گھونٹ چھوڑتے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہال میں بیٹھے ناشتہ کرتے تمام نفوس کی نظریں اس سے ٹکرائی تھی جو اپنے ہی دھیان میں نیچے آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی ان پر نہیں ڈالی تھی۔ ان سب کو یہی لگا تھا وہ ان کی طرف آ رہا ہے سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کے لیے، مگر اسے وہاں سے گزرتے دیکھ ان سب کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ وہاں سے گزر کر باہر کی جانب چلا گیا۔ گارڈن میں آ کر وہ اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ زائمہ اسے بے دھیانی میں کام کرتے دیکھ وہ گمبھیر آواز میں بولا تو وہ جو اپنے ہی دھیان دنیا جہاں سے بے خبر مست ہوئی تھی، اس کے اچانک بلانے پر وہ اس کی طرف رخ موڑی۔ جی؟ اس اچانک افتادگی پر وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس نے ہاتھ میں پائپ بھی پکڑ رکھا ہے۔ پائپ کا رخ اس کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کا سارا پریشر اس کی قمیض پر پڑا۔ جلد ہی اس کی ساری قمیض گیلی ہو گئی۔ جب وہ ہڑبڑاتی ہوئی پائپ کا رخ زمین کی طرف کر گئی، 2 منٹ پہلے جو چہرے پر سکون تھا اب وہ جا چکا تھا۔ اس نے اسے گیلا کر دیا۔ وہ ڈھیلے پڑتے چہرے سے اسے دیکھنے لگی جو ایک نظر اس پر اور ایک نظر اپنی گیلی قمیض پر ڈال رہا تھا۔ ہے یہ کیا کیا تم نے؟ انگلی دکھا کر اسے تنبیہ کرتے وہ اس کی طرف بڑھا، لیکن ہری گھاس پر بکھرے پڑے پائپ سے الجھتے وہ رولڈ ہوتا ہوا اس کی جانب لپکا۔ اسے سنبھالنے کی بجائے وہ گھبراتی ہوئی اس کے ساتھ زمین بوس ہوئی۔ وہ نیچے تھی اور یزدان اس کے اوپر تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پائپ اوپر کی جانب ہو گیا جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک ساتھ بھیگ گئے۔ یزدان کے چہرے سے ٹپکتے قطرے اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر قابض تھا۔ وہ بیچاری تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ پانی کا فوارے کی صورت میں پڑتا پریشر ایک رومانٹک سین کریٹ کر رہا تھا۔ یزدان کی نظریں اس کے چہرے پر تھی جہاں اس کے چہرے سے اور بالوں سے قطرے ٹپک کر اس پر پڑ رہے تھے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے مکمل طور پر اس کے سحر میں کھونے لگا تھا۔ ایک تو اس کا آج سجنا سنورنا اور اوپر سے اس کا خوبصورت چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ یزدان کے تھوڑا سا جھکنے سے ان کی لپ سے لپ کس ہو سکتی تھی۔ یزدان کا ایک ہاتھ اس کے بازو پر تھا تو دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کے چہرے کا طواف کرتے اس نے اس کے گلابی ہونٹوں پر نظر ڈالی جسے اس نے زور سے آپس میں پیوست کر رکھا تھا۔ اس دوران وہ سہمی ہوئی یزدان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو بالکل نارمل ہو گیا تھا۔ اٹھے میرے اوپر سے۔ تب سے اس کا سانس گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ تھوڑی ہمت کر کے بولتی وہ اپنے جسم کو حرکت دینے لگی تو اس کی آواز پر اس کا سحر ٹوٹا اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس کے بازو میں موجود اپنا ہاتھ
झटके से दूर करते हुए जल्दी से उसके ऊपर से उठा तो उसके उठते ही जैसे उसका सांस बहाल हुआ। घास पर दोनों हाथ रखकर वजन डालती उजलत में उठी। वो जल्दी शर्म से नज़रें झुकाए हुए अपना दुपट्टा सही किया। मेरी ब्लैक पेन नहीं मिल रही, तुमने देखी है कहीं? नज़रें चुराते हुए थोड़ी सख्त टोन में बोला। कौन सी वाली? वो अपने दिमाग पर जोर डालती सोचने लगी। जिसके साथ वाइट शर्ट है। उसके इस तरह बताने पर उसे याद आया, अच्छा वो वाली, वो तो घुटनों से फट गई थी, इसलिए मैंने फेंक दी। उसके इतने आराम से बताने पर उसके चेहरे के तासुरात बिगड़े। क्या तुमने फेंक दी? वो एकदम चीखा। जी वो फटी हुई थी, वो फिर से पुरसुकून लहजे में बोली थी। यू इडियट, वो फैशन है, फटी नहीं हुई थी। गुस्से से उसकी अकल पर मातम करते हुए कुर्राया। नहीं सर जी, वो फटी हुई थी, मैंने खुद देखा था, दोनों घुटनों से फट चुकी थी। वो अपनी बात पर कायम थी। उफ, शट अप जायमा, इससे आगे कुछ मत बोलना। बेजारियत से अपनी आंखें मीचते वो एक सरसरी नज़र उस पर डालकर वापस हवेली के अंदर चला गया। पीछे वो सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। लेक्चर देने के बाद वो क्लासरूम से निकलकर ग्राउंड में से गुजरता हुआ दूसरी क्लास की जानिब बढ़ रहा था जब उसकी नज़र ग्राउंड में खड़ी परी पर पड़ी। उसने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखा जो 11 बजा रही थी। इस वक्त तो उसका लेक्चर होता है, यहाँ क्या कर रही है? पिलर के पास खड़ी वो किससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो ये देखने के लिए थोड़ा सा आगे को हुआ तो जैसे ही उसकी नज़र वहाँ मौजूद लड़के पर पड़ी जिससे वो खिलखिलाकर बातें कर रही थी, तो ठीक उसी वक्त उसके चेहरे के ढीले पड़ते आसाब तन गए थे। उसे याद आया सुबह वो यूं ही आते हुए कैसे उसके पुकारने पर उसे इग्नोर कर गई थी और कैसे अब उसकी बाहर निकली बत्ती सी अंदर ही नहीं जा रही थी। वो दोन वो 2 दिनों से परी का बदला बदला अंदाज से चुभ रहा था। कहाँ वो हर वक्त ज़ोयान को तंग करती रहती थी, उसे छेड़ती रहती थी, उससे बात करने के लिए बहाने ढूंढती थी और वो उसकी इन सब हरकतों पर चिढ़ता था, उसे इग्नोर करता था, उसे घास नहीं डालता था। और अब जब वो संजीदा हो गई थी, वो उससे बात नहीं करती थी, उसकी बात नहीं सुनती थी, उसके साथ हंसकर बात नहीं करती थी, बस रूखा सा जवाब दिया करती थी। उसे ये सब पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद उसे इग्नोर करे तो ठीक, मगर वो ज़ोयान को इग्नोर करे, ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो होती कौन है उसे इग्नोर करने वाली? गुस्से से उसे घूरते हुए लंबे लंबे डग भरता उसके पास आया। जब उसे देखकर वो एकदम कहकहा लगाती लगाती रुकी। खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरते वो उसकी कलाई को मजबूती से पकड़कर ग्राउंड की बैक साइड पर ले आया था। इस दौरान वो नासमझी से कभी उसे तो कभी ज़ोयान को देख रही थी जिसके चेहरे पर 12 बज चुके थे। इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था जब उसने उसे गर्म दीवार के साथ पिन किया। धूप का एक साया दीवार पर पड़ने की वजह से दीवार गर्म हो चुकी थी, लेकिन वहाँ खड़ी वो दीवार उन पर ढाल बनी हुई थी जिसकी वजह से सूरज की शुआएं उन तक नहीं पहुँच पा रही थी। एक तो उसे लड़के के साथ बातें करते देख जो गुस्सा उसे आया था वो तो ठीक था, लेकिन आज उसकी बदलती ड्रेसिंग पर उसे मज़ीद तैश आया था। वो रोज़ाना कुर्ता पैजामा ही पहना करती थी क्योंकि ये उसे पसंद था, मगर आज उसने कुर्ते के नीचे पैजामा नहीं पहना था। उसने नैरो पैंट पहन रखी थी। उसे कोई कुछ कहता नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। कौन था वो लड़का? तंदही से पूछते ज़ोयान ने अपने दोनों हाथ उस गर्म दीवार पर रखे। कौन? गर्म दीवार से थोड़ा सा आगे को होते वो उसकी अनजान आंखों में देखकर सवालिया अंदाज में पूछी बोली, जिससे तुम हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला, क्लास फेलो है। संजीदगी से उसे देखते हुए फॉर्मल अंदाज में बोली, क्या कह रहा था? उसने आईब्रो उचकाए जबकि दीवार पर मौजूद उसके हाथ अब गर्म हो चुके थे, मगर परवाह किसे थी। यूनिक का टूर टूर जा रहा है, इस बारे में बता रहा था, वो सादगी से बताने लगी। तो क्या कहा तुमने? फिर से एक और सवाल पूछा गया। यही कि मैं भी जाऊंगी। उसकी आंखों में देखती वो कुछ जताते हुए बोली, अच्छा। उसके चेहरे पर तायराना मुस्कुराहट आई। तुम नहीं जाओगी? वो मोहलत से इनकार कर गया। जब उसने अपने लब खींचते तीखी नज़रों से उसे देखा। मैं तो जाऊंगी। वो अटल और टिटाई लहजे में जाओ लफ्ज़ पर जोर देकर बोली। मैंने कह दिया है तुम नहीं जाओगी। गर्म दीवार की तपिश से उसके हाथ अब जलने लगे थे। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? वो ज़ोयान के बनाए खुद के इर्द गिर्द घेरे से अब तंग हो रही थी। और तुम कौन होती हो मेरी बात ना मानने वाली? जवाबन वो भी उसी के अंदाज में बोला, पर मैं परी सा राफ़े हूँ, खुद के अलावा मैं किसी की नहीं सुनती। उसके लहजे से गुर्र टपकने लगा था। मैं भी ज़ोयान वसीम अख्तर हूँ, अपनी बात मनवा कर ही रहता हूँ। उसका लहजा भी मगरूरी था। फिर देखते हैं इस खेल में जीत किसकी होती है। तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाती हुई तनफ़ुर से बोली, चलो देखते हैं फिर। उसके बोलते ही परी ने उसके दोनों बाजुओं को झटक कर अपनी राह फरार का रास्ता बनाया। वो महसूस कर चुकी थी कब से उसके हाथ दीवार पर थे। उसे
درد نہ ہو اس لیے اس نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا، لیکن ایک گرم جگہ سے ایک دم ہاتھ ہٹنے پر اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ جب اچانک سے پری نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ سسکی زویان کی نکلی تھی، لیکن درد اسے ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ زویان کا ہاتھ پکڑے، اسے دیکھے، اسے کہاں پر جلن ہوئی ہے، لیکن اس کی عزت نفس اسے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس کا ضمیر اسے روک رہا تھا، لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا ساری ناراضگی بھلا کر ایک دفعہ اس کا ہاتھ دیکھ لو، ایک دفعہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ لو، ایک دفعہ اس کا درد بانٹ لو۔ مگر اس کا دماغ اسے روک رہا تھا۔ کیا فائدہ یہ سب کرنے کا جب اسے ہی تمہاری پرواہ نہیں؟ کیسے اس نے بے دردی سے تمہارا دل توڑا تھا، اور تم اپنے دل میں اس کے لیے اب بھی نرم جذبات رکھ رہی تھی۔ تمہیں پگھلنا نہیں ہے، اپنا دل مضبوط کرو، سخت کرو، خود کو نرم نہیں کرنا۔ ابھی وہ اپنے ذہن کی سن ہی رہی تھی جب زویان کی آواز پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہارا لیکچر ہے نا؟ اس نے دوبارہ سے گھڑی میں وقت دیکھا۔ جی۔ وہ فقط اتنا ہی بولی۔ تو جاؤ کلاس میں۔ اس نے آنکھوں سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں نے لیکچر بنک کر لیا۔ تھکان زدہ لہجے میں وہ بس یہی بولی، دھیان ابھی بھی اس کے ہاتھ پر تھا۔ کیوں؟ کون سا لیکچر ہے؟ ٹھوس انداز میں وہ سوالیہ بولا۔ میتھس کا۔ وہ تعصب سے بولی تو اس کے لب سکڑے۔ کتنا بھاگو گی میتھ سے؟ جب ٹیسٹ ہو تب چھٹی کر لیتی ہو، یونی میں میتھ کا لیکچر بنک کر لیتی ہو، جب پیپر ہوگا تب کیا کرو گی؟ اس کے ہاتھ پر پڑتی نظروں سے اس نے اپنے بازو فولڈ کر کے سینے پر باندھے۔ میرا مسئلہ ہے، میں حل بھی کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں، ناگواری بھرے انداز میں کہا۔ مسئلہ تو تمہارا ہے، مگر اس کا حل اب میں نکالوں گا۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لے، آپ کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اپنی بھڑاس نکالتی وہاں سے چلی گئی۔ بیٹا، کل تو تم انیکسی پر آ گئی تھی، لیکن آج اپنے کمرے میں ہی رہنا۔ اگر بی جان کو پتہ چلا تم انیکسی میں سوتی ہو تو ناراض ہو جائے گی۔ شازیہ بیگم اس کے بال خشک کرتی اسے سمجھانے لگی۔ جی اچھا امی۔ وہ جلد ہی حامی بھر گئی۔ اب اپنی امی کو کیا بتاتی کہ ان کا داماد اسے کمرے سے ہی باہر نکال دیتا ہے، لیکن اس نے بھی طے کر لیا تھا وہ چاہے تو اسے اپنے بیڈ پر نہ سلائے، مگر اپنے کمرے میں تھوڑی سی جگہ ہی دے دے تاکہ کل کو لوگ اس پر باتیں نہ بنائیں۔ بیٹا، اب تم اپنے گھر والی ہو گئی ہو، بہت احتیاط سے تمہیں وہاں رہنا ہوگا۔ وہ پھر سے اسے سمجھانے لگی۔ امی اب بس بھی کرے نا، کب سے آپ مجھے سمجھائے جا رہی ہے؟ وہ آرام سے بولی تو شازیہ بیگم مسکرائی۔ امی، آپ کی زری سے بات ہوئی؟ اچانک سے زری کی یاد آنے پر وہ فکر سے پوچھنے لگی۔ نہیں بیٹا، میری بات تو نہیں ہوئی، تمہاری ہوئی ہے کیا؟ وہ جواباً اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں امی، میری بات نہیں ہوئی، کتنے دن ہو گئے ہیں اس سے بات نہیں کی۔ آج میں سرجی سے کہوں گی کہ اپنا موبائل دے، پھر وہاں سے بات کروں گی۔ بولتے ہی وہ سوچنے لگی پتہ نہیں وہ موبائل دے گا بھی یا نہیں۔ پھر پری کا خیال دماغ میں آتے ہی وہ پرسکون ہوئی۔ اگر وہ نہیں بات کروائیں گے تو وہ پری سے کہہ کر اس کے موبائل سے کر لے گی۔ ہاں بیٹا، اسے کہنا حویلی میں چکر بھی لگائے تاکہ ہم اس سے مل لیں۔ وہ اب اس کے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ جی امی، کہہ دوں گی۔ یہ ایک کوٹھے کا منظر تھا جہاں حویلی کا سب سے چھوٹا اور بگڑا ہوا بیٹا اپنی عادت سے مجبور روزانہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے کوٹھے پر آتا تھا۔ ہر کوئی اس کی اس عادت سے انجان تھا۔ آج بھی وہ لڑکی اس کے سامنے ناچ رہی تھی، جبکہ اس کا سارا دھیان اس کی آنکھوں پر ہوتا تھا۔ اس نے کہاں یہ آنکھیں دیکھی تھی؟ وہ بس یہی سوچتا رہتا تھا۔ کوٹھے پر وہ اس لڑکی کا رقص دیکھنے والا اکیلا نہیں تھا، بہت سے اور بھی امیرزادے اس کے ساتھ موجود تھے۔ ہر کوئی اس نئی آئی لڑکی کے رقص سے لطف اندوز ہوتا تھا، مگر کوئی بھی اسے اپنے بستر کی زینت نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جسے اس نے ایک فینسی چھوٹے سے نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ میرون رنگ کی پیروں تک آتی فراک اور نیچے اس نے چوڑی دار پیجامہ پہنا ہوا تھا۔ آج موسم کافی خراب تھا، تیز ہوا چل رہی تھی۔ کوٹھے کی کھلی چھت کی وجہ سے اس کے بال، اس کے کپڑے اڑ رہے تھے، مگر اس نے رقص کرنا نہیں چھوڑا۔ بنا رکے مسلسل رقص کر رہی تھی۔ اس کے رقص میں کچھ تو ایسا تھا جو دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے، مگر اس کا رقص صرف 30 منٹ کا ہی ہوتا تھا۔ اتنے میں ہی وہ سب کے دل خوش کر جاتی تھی۔ اچانک سے تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے چہرے پر وہ موجود نقاب اسی وقت ڈھیلا پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا نقاب ٹھیک کرتی، دوسرے ہوا کے جھونکے سے اس کا نقاب اتر گیا۔ وہ تیز ہوا کا جھونکا آج اس کا چہرہ سب پر عیاں کر گیا تھا۔ رقص کرتے اس کے پیر اسی وقت رک گئے۔ سب ہی آج اس حسینہ کا چہرہ پہلی بار دیکھ رہے تھے جب رقص کرتے کرتے رک گئی تھی۔ اس کا نقاب اتر گیا تھا، اس کا چہرہ سب پر ظاہر ہو گیا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اسی وقت پلٹ گئی جیسے ہی اس کا نقاب اترا۔ رانا حنان کی نظریں اس کے چہرے پر پڑی۔ اسی وقت اس کی آنکھیں پوری طرح حیرت سے پھیل گئی۔ اسے لگا جیسے پورا آسمان ہی اس پر گر گیا ہو۔ اس کا دل کیا زمین پھٹ جائے اور وہ وہیں پر سما جائے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے جلتے انگاروں پر کھڑا کر دیا ہو۔ اسے اس کا چہرہ دیکھ کر اتنا غصہ کیوں آیا تھا؟ قسمت نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا؟ وہ لڑکی وہی تھی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔
اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، اسے تیش آیا تھا جیسے اس کے جسم میں آگ لگ گئی ہو۔ وہ اسی وقت وہاں سے اٹھا اور چلتا ہوا اس لڑکی کے پاس آیا جو شرمندگی کے مارے سب سے اپنا منہ چھپا رہی تھی۔ حنان نے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے وہ اندر لے کر آیا۔ چھوڑو مجھے بے غیرت انسان، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ خود کو چھڑوانے کی جدوجہد میں تھی، اسے جس چیز کا ڈر تھا وہی تو ہو رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اسی ڈر سے کسی کو نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ کوئی اسے پسند نہ کر لے، کوئی اسے خرید نہ لے، کوئی اسے اپنے بستر کی زینت نہ بنا لے۔ آج اس کا سارا ڈر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ آج اس کے سارے خدشے کو وہ شخص حقیقت میں بدل رہا تھا۔ کتنی مضبوط گرفت تھی اس شخص کی، وہ خود کو چھڑوانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ اسے سیڑھیوں سے گھسیٹتے ہوئے نیچے لایا تھا جہاں نور بیگم ہال میں ہی اپنے تخت پر بیٹھی شاید کچھ کھانے میں مصروف تھی۔ حنان کو غصے کی حالت میں دیکھ وہ اب ناسمجھی سے زری کی طرف دیکھ رہی تھی جس کی کلائی اس نے مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی۔ انہیں حیرت نے گھیر لیا جب انہوں نے زری کا منہ بے نقاب دیکھا۔ اس نے دو ہی شرطیں رکھی تھی، ایک یہ کہ وہ نقاب میں رقص کرے گی تاکہ اس کا چہرہ کوئی نہ دیکھے، اور دوسری کوئی بھی اسے خریدنے کی ضد نہ کرے۔ آج اس کی وہ دونوں شرطیں ہی انہیں ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ انہیں معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، آخر حنان اتنے غصے میں کیوں ہے؟ حنان صاحب کیا ہوا ہے آپ کو؟ جب ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو وہ اجلت میں پوچھ بیٹھی، مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ اپنی گمبھیر آواز میں بولا تو زری نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا کیسے وہ اسے پانے کی خواہش کر رہا تھا۔ حنان صاحب یہ لڑکی صرف رقص کرتی ہے، ہم اس لڑکی کو بیچ نہیں سکتے۔ آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو دوسری لڑکیاں دکھا سکتے ہیں، نور بیگم نے ڈری ڈری آواز میں کہا۔ وہ جانتی تھی حنان کے غصے کو، وہ منٹ نہیں لگاتا تھا ہر چیز کو درہم برہم کرنے میں۔ مجھے یہی لڑکی چاہیے، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھی، صاف شفاف پیشانی پر آج بل پڑ چکے تھے۔ اس کی کلائی ابھی بھی اس کی گرفت میں تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرنا چاہتی تھی مگر وہ اسے اتنی مہلت ہی نہیں دے رہا تھا۔ کتنے پیسے لوگی اس لڑکی کے؟ انہیں خاموش دیکھ کر اس بار وہ گھرایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ زری کو بغیر قیمت کے اپنے ساتھ لے جاتا۔ حنان صاحب پرسکون ہو جائے، ہم بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ تحمل سے بولتی اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس نے جب سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا وہ کیسے اب پرسکون رہ سکتا تھا؟ وہ تو اپنی پوری دنیا لٹا سکتا تھا اس لڑکی پر۔ کیا قیامت ہے اس لڑکی کی، کیا قیمت ہے اس لڑکی کی؟ اس کی رعب دار آواز پورے ہال میں گونجی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑی زری نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا جو بغیر اس کا لحاظ کیے اس کی قیمت لگوانے پر تلا ہوا تھا۔ صاحب جی آپ ایک دن کے لیے یہاں رات گزار سکتے ہیں اس کے ساتھ، وہ بولی تھی تو اس کا غصہ ساتویں آسمان کو چھوا تھا۔ اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ کر اب وہ نور بیگم کی طرف بڑھا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہہ رہا ہوں؟ مجھے یہ لڑکی لائف ٹائم کے لیے چاہیے، اس کی قیمت لگاؤ جلدی ورنہ میں اسے بغیر قیمت کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اپنی زہریلی نظریں نور بیگم پر جماتے ہوئے چلایا تھا، اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ نور بیگم اسے بیچنا نہیں چاہتی تھی، وہ اتنا اچھا رقص کرتی تھی کہ وہ ایک ہی ہفتے میں اس کی وجہ سے اتنی مالدار ہو گئی تھی مگر وہ حنان کو بھی مایوس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ واقف تھی اس کی ضدی عادت سے، اگر وہ اسے پسند آ گئی تھی تو وہ اسے ساتھ لیے بغیر تو یہاں سے جائے گا نہیں۔ زری اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس کا غرور سارا مٹی میں مل چکا تھا۔ کمرے کے آس پاس سے گزرتی لڑکیاں آج حنان کو اس لڑکی کے لیے خوار ہوتا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اس نے آج تک کوٹھے کی کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا تو کیسے وہ اب زری کو پانے کی ضد کر رہا تھا؟ وہ تھا ہی ایسا، اپنے ہر ایک کام سے دوسروں کو حیران کر دینے والا۔ یہ پکڑو۔ اپنے گلے سے موٹی سونے کی چین نکال کر اس نے نور بیگم کی جانب پھینکی۔ اپنے گود میں پڑی چین کو دیکھ کر اس کی تو آنکھیں ہی حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ کب سے اس کی نظر حنان کے گلے میں جھولتی 2 کروڑ کی چین پر تھی مگر وہ کبھی کسی کو خریدتا ہی نہیں تھا، لیکن آج انہیں زری سے زیادہ قیمتی وہ چین لگی تھی۔ زری چلی جائے گی تو کیا ہوا، وہ لوگ کسی اور کو جال میں پھنسا لیں گے، اگر کم پڑ جائے تو یہ بھی رکھ لو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی 1-2 چاندی کی انگوٹھیاں بھی اتار کر اس کی جانب بڑھائی جسے وہ گھٹیا عورت ستائشی نظروں سے دیکھتی جلدی سے پکڑ گئی، جبکہ پیچھے کھڑی زری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اب کیا کرے، یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی اور اس کے ساتھ جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اچانک سے اس کے ذہن میں زائمہ اور امی کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ اس نے اس شخص کے ساتھ نہیں جانا تھا، اس نے اپنے گھر جانا تھا، اس کے لیے وہ ایک ٹرائی تو کر ہی سکتی تھی، اس لیے انہیں باتوں میں الجھتے دیکھ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے اپنے قدم پیچھے کی جانب لے گئی، لیکن حنان کی چیل جیسی تیز نظریں اسے قدم پیچھے بڑھاتے دیکھ محسوس کر چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی 2 قدم اور پیچھے کو لیے، حنان نے یکدم پلٹ کر 2 قدم آگے بڑھا کر اس کی نازک کلائی کو پھر سے اپنی گرفت میں لیا۔ تو وہ جو سوچ رہی تھی، جو کر رہی تھی، اس کی ساری امیدوں پر پانی پڑ گیا جب حنان نے اسے غصیلی نظروں سے گھورا۔
اگر اور پیسوں کی ضرورت پڑی تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ ایک سرسری نظر نور بیگم پر ڈال کر کہتے وہ زری کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا، جبکہ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی ارد گرد نظریں گھما رہی تھی کہ کہیں تو اسے رشنا نظر آ جائے، لیکن وہ وہاں ہوتی تو اسے نظر آتی نہ۔ گزرتے ہوئے ہر کوئی حنان کو اور اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو رو رہی تھی، چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن اس کے آگے چلتا شخص شفقت کا مظاہرہ کرتے بس اسے کھینچتے ہی چلا جا رہا تھا۔ اپنی گاڑی کے پاس لا کر اس نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر کو دھکا دیا تو وہ اس کے عین مطابق سیدھا سیٹ پر جا بیٹھی۔ زور سے اس کی طرف کا دروازہ بند کرتے فرنٹ ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا اور گاڑی کو ہوائی جہاز کی طرح اڑاتا زن سے بھگا لے گیا۔ دوسری طرف، آج تم نے بہت اچھا کھانا بنایا اور کھیر تو لاجواب تھی، تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، اس لیے ہم تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے آج پہلی دفعہ حویلی کی بہو ہونے کے ناطے سے ریت رواج کے مطابق آج کا ناشتہ تیار کیا تھا جو تقریباً سبھی کو بہت پسند آیا تھا۔ حویلی میں رواج تھا شادی کی پہلی صبح بہو سے کچھ میٹھا بنوایا جاتا ہے، تو اس نے میٹھے کے ساتھ کھانا بھی بنا دیا تھا۔ بہت شکریہ بی جان، لیکن تحفے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تشکر آمیز لہجے میں بولی۔ کیوں نہیں ہے؟ بہت ضرورت ہے، آخر تم حویلی کی بڑی بہو ہو، تمہارا حق بنتا ہے۔ الماری سے ایک باکس نکال کر وہ زائمہ کی جانب آئی۔ یہ ہمارے خاندانی کنگن ہے جو حویلی کی بڑی بہو کو دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ میں پکڑا باکس بی جان نے جیسے ہی کھولا تو وہ ہک ڈک چہرے سے ان کنگن کو دیکھنے لگی جو چمک رہے تھے۔ بی جان نے کنگن نکال کر ہاتھ میں پکڑے تو وہ اور زیادہ چمکنے لگے۔ کنگن کے دونوں اطراف پر یونیک کاریگری کی ہوئی تھی، جبکہ اس کے اندر لگی موتیوں کی لائن چمک رہی تھی کیونکہ اس میں نفیس ہیرے لگے ہوئے تھے۔ بی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کنگن اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈال دیے۔ بی جان، میں یہ تحفہ نہیں لے سکتی، یہ بہت قیمتی ہے، نہ جانے مجھ سے کھو نہ جائے۔ اتنے مہنگے کنگن کو اپنے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ اس نے تو کبھی چوڑیاں تک ہاتھ میں نہیں ڈالی تھی، وہ ان بھاری کنگن کو کیسے سنبھالے گی؟ بیٹا یہ تمہارے ہے، تم اس کی حقدار ہو، اسے اتارنا مت، یہ ہمیشہ تمہاری کلائیوں میں ہونے چاہیے۔ وہ تحمل سے بولی۔ میں جانتی ہوں تم دونوں کا نکاح جن ابھی حالات میں ہوا، مگر اب تم اس حویلی کی بہو ہو، حویلی کی ساری ذمہ داری اب تم پر ہے، اور یزدان کی بھی۔ آخری بات انہوں نے مسکرا کر کہی تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ جی بی جان، میں اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھاؤں گی، آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، وہ ٹھوس انداز میں بولی تو بی جان نے پیار سے اسے اپنے گلے لگایا۔ فارم ہاؤس کے پاس گاڑی روک کر وہ باہر نکل کر زری کی جانب آیا اور دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ آنسو بہاتی سامنے فارم ہاؤس کو دیکھتے اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کے اس طرح سے نظر انداز کرنے پر حنان کے ماتھے پر ناگواری کے بل پڑے۔ بغیر کچھ بولے گاڑی کے اندر جھک کر اس نے زری کو اپنی باہوں میں اٹھایا تو وہ اس کی اس قدر جرأت پر اسے گھورے بنا نہ رہ سکی۔ جب وہ اسے آسانی سے اپنی باہوں میں اٹھائے فارم ہاؤس کی جانب بڑھا، لیکن وہ اپنی سوچوں کے تسلط سے باہر نکلتی اس کی باہوں میں مچلنے لگی۔ چھوڑو مجھے، نیچے اتارو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بول رہی ہوں، چھوڑو مجھے۔ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتی وہ اس کے بازو سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی اسے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سخت برتاؤ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے بس ایک ہی منظر آ رہا تھا، اس کا کوٹھے پر رقص کرنا، دوسرے مردوں کو اسے گندی نگاہ سے دیکھنا، اس کا بیہودہ کپڑے پہننا، پھر اس کا نقاب اترنا۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جسے پہلی ملاقات میں دیکھتے ہی وہ اسے اپنی لگی تھی؟ اس کا نقاب کرنا اسے پسند آیا تھا، لیکن اب اسے اس حالت میں دیکھنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وہاں کیوں گئی تھی؟ وہ رقص کیوں کرتی تھی؟ وہ وہاں کیسے پہنچی؟ بہت سارے سوالات تھے جو اس وقت اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ آخری کمرے کے پاس رک کر اس نے دروازے کو ٹانگ ماری تو وہ اندر کی جانب کھل گیا۔ اپنے قدم اندر کی جانب بڑھاتے اس نے زری کو بیڈ پر پٹکا۔ یہ فارم ہاؤس ان تینوں بھائیوں کا تھا، مگر یہاں کوئی بھی نہیں آتا تھا، صرف ضرورت کے وقت استعمال کیا جاتا تھا۔ حنان اسے گھر نہیں لے جا سکتا تھا، اس لیے وہ اسے فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ اپنا حلیہ درست کر لو، 10 منٹ میں ہمارا نکاح ہے، وہ پرسکون انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ جو اب سیدھی ہوتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، مگر اس کے ڈیپ گلے کی وجہ سے اس کے درمیان میں بنتی لائن واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے پاس دوپٹہ بھی نہیں تھا جو وہ خود کو ڈھانپ لیتی۔ کیا؟ وہ ایک دم سے چلائی تھی تو حنان نے اس سے نظریں ہٹا کر اپنے کندھے میں پڑی شال اتار کر اس کی جانب بڑھائی۔ اس کو اچھے سے اوڑھو خود پر۔ ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر وہ بلند آواز میں گھرایا تو اس کی جھولی میں پڑی شال کو اٹھانے کے لیے اس نے جیسے ہی نیچے کی سمت دیکھا، اس کی اپنی نظریں اس کے ڈیپ گلے سے ٹکرائی تو اسی وقت اسے ڈھیر ساری شرمندگی نے آ گھیرا، لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کرتے اس نے شال کو اچھے سے خود پر اوڑھا۔ میری بات سنیں،
آپ جو کوئی بھی ہے پلیز مجھے میرے گھر چھوڑا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ اس کے پاس آئی۔ جب حنان نے دوبارہ سے اپنی نظریں اس پر جمائی، میرے خیال سے یہ بھی گھر ہی ہے۔ اس نے اس کی بات کی تصحیح کی۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، مجھے گھر چھوڑ آیا۔ اس کی شال سے اپنے بہتے آنسو پوچھتی وہ التجائیہ بولی، نام کیا ہے تمہارا؟ اپنی پشت پر دونوں ہاتھ باندھے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زری، وہ امید سے بولی، کیا پتا وہ شخص اسے اس کے گھر پہنچا دے۔ کہاں رہتی ہو؟ ایک رعب سے اس کے سامنے کھڑا وہ اب سوال جواب کرنے لگا۔ گاؤں کے آخر میں وائستگی سے بولی، کون کون ہے فیملی میں؟ ایک اور سوال آیا، میری امی اور اپیا۔ وہ اتنی تفتیش کیوں کر رہا تھا؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اب آپ مجھے گھر چھوڑائیں گے نا؟ بہت مان سے اس شخص کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تھی، آج سے یہ تمہارا گھر ہے، تم اب سے یہاں رہو گی۔ اپنے سارے غصے کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے تحمل سے بولا۔ اس نے راستے میں ہی حمزہ کو کہہ دیا مولوی اور گواہوں کا انتظام کر کے وہ اس کے فارم ہاؤس میں لے آئے۔ بیل ہوئی تھی، شاید وہ لوگ آ چکے تھے، اس لیے بغیر اس کی بات سنے باہر کی جانب بڑھا۔ مولوی صاحب اور گواہوں کو باہر ہال میں بٹھاتے وہ اندر کی جانب آیا۔ چلو باہر آؤ۔ ایک نظر اس پر ڈال کر اس نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نہیں آؤں گی۔ اتنی مضبوط ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، جلدی چلو۔ اس کے پاس آ کر اس نے زری کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے نہیں کرنا نکاح۔ پھر سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ اپنے گھر جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ اس کی طرف دیکھتے حنان نے سوالیہ ایبرو اچکائے۔ جانا ہے، وہ جواباً بولی۔ اگر گھر جانا چاہتی ہو تو پھر تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا۔ اس کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے اس نے اس کے شانے پر لٹکی چادر پکڑ کر اس کے اوپر اچھی طرح اڑائی تو اس کا جسم اس بڑی اور لمبی چادر میں چھپ گیا۔ گھر تو وہ جانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے نکاح ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ وہ حنان پر یقین کرتی باہر آ گئی تھی۔ تقریباً 5 ہی منٹ میں ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی اس نے زری کو کمرے میں بھیج دیا بغیر اس سے کوئی بات کیے۔ وہ فارم ہاؤس کو باہر سے لاک لگاتے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ حویلی جانا بھی ضروری تھا، نہیں تو وہ صبح سب کو کیا جواب دیتا۔ وہ زری کو بتا کر نہیں گیا تھا، اس کے لیے اتنی تسلی ہی کافی تھی کہ وہ اب اس کی ہو گئی ہے، وہ اس کے نکاح میں ہے، وہ محفوظ ہے، وہ اس کے فارم ہاؤس میں ہے، تو مطلب محفوظ ہے۔ پری بیٹا، یہ شرٹ زویان کو دے آؤ، مجھے ذرا کچن میں جانا ہے۔ اس کے ہاتھ میں شرٹ تھماتی وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ اف، پھر سے سامنا کروں میں ان کا۔ جب میں ان کے پاس جانا چاہتی تھی تب تو کوئی بہانے سے بھی نہیں بھیجتا تھا، اور اب جب میں خود نہیں جانا چاہتی تو بار بار میرا سامنا ان سے ہو رہا ہے۔ زویان کے کمرے کی طرف بڑھتی وہ بڑبڑائی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی اس نے دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ واش روم سے پانی کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ نہا رہا تھا۔ شکر ہے یہ کمرے میں نہیں، جلدی سے شرٹ رکھ کر چلی جاتی ہوں۔ خود سے ہم کلامی کرتی وہ شرٹ کو بیڈ پر رکھنے لگی۔ جب اسی وقت بیڈ پر پڑا اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے ایک نظر موبائل پر ڈالی جہاں زرنش کا میسج آیا تھا، زویان ہنی مون کا کیا پلان ہے؟ اوپر آیا۔ اس کا میسج دیکھتے ہی اسے غصہ آیا، دل میں جیسے جلن سی پیدا ہوئی۔ موبائل کو پکڑتی وہ ایک بار پھر سے میسج پڑھنے لگی، یہ لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور زویان باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ جب وہ اس پر ایک نظر ڈال کر شرمندگی اور گھبراہٹ کے مارے رخ موڑ گئی۔ کپڑے اس کے باہر ہی پڑے تھے، اس لیے ٹاول میں ہی باہر آ گیا تھا۔ کیا دیکھ رہی تھی میرے موبائل میں؟ اس نے اپنے قدم پری کی جانب بڑھائے جو اس سے پشت کیے کھڑی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں۔ ہاتھ میں پکڑا اس کا موبائل اس نے بیڈ پر رکھا۔ پھر گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس نے اس کی گھبراتی آواز محسوس کی۔ میں تو نہیں گھبرا رہی، وہ خود کو کمپوز کرتی وہ جیسے ہی جانے لگی اسی لمحے زویان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ کھینچتی چلی آتی اس کے سینے کے ساتھ لگی۔ اس نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس اچانک افتادگی پر اس کے لب اس کے سینے سے لگے۔ اس کی تو حیرت سے پوری آنکھیں ہی پھیل گئی، لیکن اگلے ہی لمحے جھٹکے سے اس کے سینے سے دور ہوئی تو زویان نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا، جبکہ وہ شرم کے مارے اب اپنی آنکھیں بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اگنور کیوں کر رہی ہو مجھے؟ زویان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں شرمندگی اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اس کے جواب نہ دینے پر اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ مجھے نہیں پتا۔ نظر زمین پر ٹکائے اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے میچا۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ اسے اب یہ بھی کھٹک رہا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھ کیوں نہیں رہی۔ وہ سخت لہجے میں بولا جب پری نے اپنی آنکھوں سے پلکوں کی جھالر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب بتاؤ کیوں اگنور کر رہی ہو مجھے؟ اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں کیوں بتاؤں؟ اجنبی لہجے میں اس نے جواب دیا۔ مجھے فرق پڑتا یا نہیں پڑتا میں نے یہ نہیں پوچھا تم سے، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ زویان پیچھے ہٹے، کوئی آ جائے گا۔
اس کے مزید قریب آنے سے وہ اب الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ کیوں ہٹوں؟ اس پر اپنے بازو کا گھیرا تنگ کرتے اور ڈھٹائی سے بولا تو پری نے غصیلی نظر اس پر ڈالی، اپنی نزدیکیاں زرنش کے ساتھ بڑھائے۔ اس کے بازو کے نیچے سے نکلتی وہ جل کر بولتی اجرت میں اس کے کمرے سے چلی گئی تو زویان نے لمبی سانس ہوا میں چھوڑتے دروازے کو بند کرتے ٹاول اتار کر بیڈ پر اچھالا اور کپڑے پہنے۔ سنیے، کمرے میں داخل ہوتے وہ اسے مخاطب کر گئی۔ سارا دن گھر سے باہر گزار کر وہ اب گھر آیا تھا اور آتے ہی لیپ ٹاپ میں کچھ کام کرنے لگا تھا۔ جب زائمہ کمرے میں آئی، بولو اسکرین سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مجھے آپ کا موبائل چاہیے، وہ آرام سے بولی تو اس نے سنجیدہ نظروں سے سوالیہ اس کی طرف دیکھا۔ کیوں چاہیے؟ سائڈ ٹیبل سے فائل اٹھا کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ وہ مجھے زری کو کال کرنی ہے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھتی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ زری کون ہے؟ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرتے اس نے سوالیہ پوچھا۔ میری چھوٹی بہن ہے، ہاسٹل میں رہتی ہے، کافی دنوں سے میں نے اس سے بات نہیں کی، اس نے بھی چکر نہیں لگایا اس لیے۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب وہ بول پڑا، اچھا ٹھیک ہے، میں نے تفصیل نہیں مانگی۔ وہ بیزاریت سے بولا، بیڈ پر پڑا ہے، کر لو کال۔ اس کے بولتے ہی بیڈ کی جانب بڑھی اور موبائل اٹھا کر اس کے پاس آئی۔ میں نمبر بولتی ہوں، آپ کال کر دیں، مجھے نہیں پتا کیسے کرتے ہیں، معصومیت سے بولتے اس نے موبائل یزدان کی طرف بڑھایا تو اس کے ٹائپ کرتے ہاتھ رکے۔ اس نے بڑی مشکل سے زری کا نمبر یاد کیا تھا۔ بولو نمبر۔ موبائل پکڑ کر اس نے ڈائل پیڈ آن کیا، نمبر لکھ کر اس نے موبائل زائمہ کی طرف بڑھا دیا تو اس نے اس کا بھاری آئی فون پکڑ کر اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ بیل جا رہی تھی، کال ریسیو نہیں ہوئی۔ ہیلو، آپ کا موبائل شاید خراب ہے، آواز نہیں آ رہی۔ موبائل کو کان سے ہٹا کر اس نے اسکرین پر دیکھا۔ میرا موبائل نہیں، تمہارا دماغ خراب ہے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑتے ہوئے چڑھ کر بولا، جب کال اٹھائی نہیں گئی تو آواز کیسے آئے گی؟ اس نے دوبارہ سے کال ملائی۔ آپ دوبارہ کریں نا، مجھے اس سے بات کرنی ہے، حوصلہ رکھو، کر رہا ہوں۔ دوبارہ کال کرنے پر بھی کال ریسیو نہ ہوئی، کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کے کال نہ اٹھانے پر وہ جیسے افسردہ ہوئی اور پریشان بھی کہ زری نے کال نہیں اٹھائی۔ پھر ایک دم اسے یاد آیا، ایک دفعہ زری نے ایمرجنسی کے لیے رمشا کا نمبر دیا تھا، وہ کل اس کا نمبر ڈھونڈ کر وہاں سے کال کرے گی۔ جاؤ اب۔ ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب اسے وہاں سے جاتے دیکھ کر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ اب کیا کام ہے؟ میں آج آپ کے کمرے میں سوؤں گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس طرح یہ بات کہے۔ ہوش میں تو ہو تم؟ وہ اسے گھورے بنا نہ رہ سکا۔ جی، وہ امی بولتی ہے بیوی اپنے شوہر کے کمرے میں ہی رہتی ہے، اس لیے میں انیکسی میں نہیں جا سکتی۔ وہ آرام سے بولنے لگی، نہیں، اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں اپنا بیڈ تمہیں دے دوں؟ وہ طنزیہ بولا، نہیں، بیڈ نہیں، بس کمرہ۔ کیا؟ میرا مطلب ہے کمرے میں بس تھوڑی سی جگہ دے دے۔ اس نے اپنی بات کی تصحیح کی، بالکنی میں رہ لوں گی کیونکہ کمرے میں میں تمہیں رہنے نہیں دوں گا۔ بالکنی میں رہ لو گی کیونکہ کمرے میں تمہیں رہنے نہیں دوں گا۔ اس کی کہی بات پر وہ فوراً سے حامی بھر گئی، جی، میں بالکنی میں رہ لوں گی۔ تھوڑی سی جگہ ملنے پر وہ جیسے خوش ہوئی تھی۔ اس کی عادت تھی جلدی سو جانا، اس لیے بیڈ سے تکیہ اٹھاتی بالکنی میں چلی گئی تو وہ وہاں بیٹھا کام میں مصروف ہو گیا۔ نیند تو اسے بھی آ رہی تھی لیکن اسے فائلز بھی ریڈی کرنی تھی۔ جلدی سے اپنا کام ختم کرتے وہ بھی بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ آن کر دیا تاکہ کمرے میں تھوڑی بہت روشنی ہو جائے۔ زویان، حنان اور اذلان، وہ تینوں رات کے 12 بجے یزدان کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ یزدان حویلی میں سب ہی سے ناراض تھا، اس لیے ان تینوں نے مل کر پلان بنایا تھا کہ وہ لوگ یزدان کی ناراضگی دور کریں۔ اس لیے یزدان کو لے جا کر انہوں نے آج کی رات ٹیرس پر بسر کرنی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، اور اب اس کی بیوی بھی اندر ہے، کیسے جائیں ہم اندر؟ زویان ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اندر جائے یا نہ جائے۔ اسے باہر لانا بھی ضروری تھا اور تو وہ کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ ارے یار، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیوں سارا کچھ لائیو دیکھنا چاہتا ہے؟ اذلان کو آگے کی طرف بڑھتا دیکھ حنان مزاحیہ انداز میں بولا تو زویان نے اسے گھورا، ایسا بھی میں نے کیا کہہ دیا ہے جو آپ مجھے گھور رہے ہیں بھائی؟ حنان منہ لٹکا کر بولا، صحیح ہی تو بول رہا ہے، کیا پتا اندر رومانس ہو رہا ہو۔ اذلان نے اس کی بات کی تاکید کی، چپ کرو تم دونوں، مجھے سوچنے دو اب کیا کرنا ہے۔ انہیں خاموش کرواتے زویان نے اپنے دماغ پر زور ڈالا، ویسے بھائی اگر رومانس ہو بھی رہا ہوگا تو ہم آنکھیں بند کر لیں گے، آپ کی قسم کچھ نہیں دیکھیں گے۔ حنان نے پھر سے شرارت سے کہا اور اذلان کی ہاتھ پر تالی ماری، بھائی آپ کو پتا ہے اس وقت گریوٹی بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر سوچ رہی ہوگی کدھر سے اٹریکٹ کروں۔ زویان کے چہرے کو ہاتھ میں پکڑتے وہ ہنسا جب زویان نے اس کے ہاتھ میں ایک چپت رسید کی۔ کمینے، تو یہاں پر جوکس کریٹ کرنے آیا ہے؟ وہ چڑھ کر بولا، اندر تو آپ جانے نہیں دے رہے، تو اب میں یوں کھڑے رہ کر اور کیا کروں؟ ویسے بھی اندر رومانس ہی ہو رہا ہے،
نہ کوئی رومانسی ہو رہا ہے، نہ کون سا ایٹم بم پڑے ہوئے ہیں جو ہم اندر نہیں جا سکتے۔ حنان اپنا پورا وزن اذلان پر ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ کیا رومانس لگا رکھا ہے؟ نہیں ہو رہا اندر رومانس۔ ایک بار پھر یزدان کو کال کرتے وہ حنان کو گھور کر بولا۔ حنان کی شخصیت کے دو پہلو تھے، وہ گھر میں جتنا زیادہ شرارتی تھا، باہر کے لوگوں کے لیے اتنا زیادہ سنجیدہ تھا۔ تجھے کیسے پتا زویان؟ ان دونوں نے مشکوک نظروں سے زویان کو گھورا۔ ان کے ایبرو اچکا کر سوال کرنے پر زویان بوکھلایا تھا، پھر ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا کیونکہ دروازہ لاک نہیں ہے۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس نے دروازے کو گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تینوں باری باری کر کے اندر داخل ہوئے۔ اسے بیڈ پر اکیلے لیٹے دیکھ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر حنان کا تو بس کہا نکلنے ہی والا تھا، جب جلدی سے اذلان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تو زویان چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے پاس آ کر اس نے یزدان کو 2-3 آوازیں لگائی، لیکن وہ پہلی آواز میں ہی اٹھ گیا تھا۔ بالکنی کا دروازہ تھوڑا سا بند تھا، اس لیے وہ زائمہ کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ تم لوگ یہاں؟ لیمپ کی تھوڑی سی روشنی میں اس نے تینوں کے چہروں کی طرف دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ یزدان اٹھ چل ہمارے ساتھ، اسے سہارا دے کر بیڈ سے اٹھاتے زویان آہستگی سے بولا۔ رکو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بیڈ سے اٹھ کر ان کے ساتھ چلتے وہ بولا۔ بھائی، آپ کی محبوبہ آپ کو کڈنیپ کرنے لگی ہے۔ اس نے اشارہ زویان کی طرف کیا تھا۔ یزدان اور زویان کی آپس میں بانڈنگ ہی ایسی تھی کہ وہ بات لگائے بنا نہ رہ سکا۔ تجھے پتا ٹیرس پر سب سے پہلے میں جا کر کیا کروں گا؟ یزدان کے ساتھ چلتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کیا بھائی؟ حنان نے تجسس سے جواباً پوچھا۔ تیرے منہ پر ٹیپ لگاؤں گا، بہت زبان چل رہی ہے تیری۔ سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے سچ ہو کر بولا تو ان چاروں نے چھت کا دروازہ عبور کر کے ٹیرس پر قدم رکھے۔ زویان کے بازو سے اپنا ہاتھ نکالتے وہ اب ان تینوں کو تیکھی نظروں سے گھورنے لگا۔ کس خوشی میں آج کی پارٹی رکھی گئی ہے؟ وہاں موجود بوٹلز اور چپس کے پیکٹس کے ساتھ کھانے والی چیزیں پڑی دیکھ کر یزدان نے پوچھا۔ بھائی، آپ کے نکاح کی خوشی میں؟ حنان جیسے ہی بولا ویسے ہی زویان نے اس کے پیٹ پر کہنی ماری تو یزدان نے اسے گھورنے کے بعد زویان کو گھورا۔ وہ ہم سب بوائز بور ہو رہے تھے تو سوچا آج پارٹی کر لیں۔ زویان نے جلدی سے بولتے بات کا رخ تبدیل کیا۔ یزدان، تم کال نہیں اٹھا رہے تھے، ہم نے اتنی کالز کی، پھر مجبوراً ہمیں کمرے میں آنا پڑا۔ اس بار اذلان بولا۔ وہ میرا موبائل میوٹ پر تھا۔ اور تم لوگ مجبوراً کیوں؟ جب چاہو میرے کمرے میں آ سکتے ہو۔ بیٹھ کر وہاں پڑے کشنز کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اطمینان سے بولا تو حنان نے اپنا گلا کھنکارتے اپنی ہنسی کو دبانے کی کوشش کی۔ بھائی، ہمیں لگا تھا اندر رومانس چل رہا ہوگا، نہایت معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر سے بولا تو یزدان نے ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ حنان، تو برف نہیں لایا؟ جا لے کر آ۔ اس وقت حنان کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا، ورنہ اس کی باتوں کی وجہ سے یزدان نے ضرور چلے جانا تھا۔ وہ آئس کیوب لینے کے لیے نیچے گیا جب زویان کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ کال سننے کی غرض سے وہ وہاں سے اٹھ کر ریلنگ کے پاس آیا۔ جب اس کے کال سنتے ہی یزدان نے اس کا ڈھیلا پڑتا چہرہ دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر وہ زویان کے پاس آیا۔ مشی، آہستہ چل۔ اسے تیز تیز چلتے دیکھ پری دھیمی آواز میں بولی، لیکن اس نے یزدان کے کمرے کے پاس جا کر ہی اپنے قدم روکے۔ پری، یہ رسک تو ہی لے، اگر لالا نے مجھے دیکھ لیا نا تو مجھ سے تو کوئی بہانہ بھی نہیں بنے گا۔ کہتے ہی وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ اچھا، میں اندر جاتی ہوں، تو یہیں رہنا، میں بس زائمہ کو ابھی لے کر آئی۔ کہتے ہی وہ آرام سے ہینڈل کو گھما کر اندر داخل ہوئی، مگر کمرے میں کسی کو موجود نہ پا کر وہ حیران ہوئی۔ بیجان نے تو بتایا تھا زائمہ لالا کے کمرے میں ہے، پھر یہ دونوں کہاں گئے؟ خود سے ہم کلامی کرتی وہ اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا گئی۔ ایک بھرپور نظر کمرے میں دوڑاتے اس کی نظر بالکنی پر پڑی۔ لالا تو بالکنی کا دروازہ بند کر کے سوتے ہیں، پھر یہ کھلا کیوں ہے؟ خود سے بڑبڑاتی ہوئی بالکنی کی جانب بڑھی۔ جب زائمہ کو وہاں پر سوتے دیکھ اسے حیرانگی نے گھیرا۔ میں نے تو فلموں میں دیکھا تھا، پسند کی شادی نہ ہونے پر اکثر لڑکیاں بیڈ پر سونے کی بجائے بالکنی میں پائی جاتی ہیں، آج حقیقت میں دیکھ بھی لیا۔ زائمہ کی طرف دیکھ کر ہنستی وہ جھک کر اسے اٹھانے لگی۔ زائمہ، اٹھو۔ پری اس کے شانے کو ہلاتے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائی۔ کیا ہوا پری؟ اتنی رات کو اسے یہاں پر دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ ہوا کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے ہم نے سوچا پارٹی کر لیں۔ ساری بات زائمہ کو بتاتی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگی، لیکن سرجی نے دیکھ لیا تو اچانک سے اسے فکر نے گھیرا۔ وہ گھر نہیں ہے، تم چلو۔ اسے صحیح سے خود نہیں پتا تھا، مگر زائمہ کو ٹالنا بھی ضروری تھا، تو وہ دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ اب وہ تینوں مل کر ہولے ہولے قدم اٹھاتی اوپر ٹیرس کی جانب بڑھنے لگی تھی، جب زائمہ کا دوپٹہ وہاں موجود ڈیکوریشن پیس سے اٹکا
اور وہ پلاسٹک اور شیشے کا پیس زمین بوس ہوا۔ اس کے گرتے ہی آواز پیدا ہوئی۔ کسی کو فرسٹ فلور سے اوپر کی جانب آتا دیکھ کر وہ تینوں چھپتی ہوئی سائڈ ٹیبل کے پیچھے ہوئی۔ جب وہاں سے گزرتے ہوئے حنان نے آغا جان کے دروازہ کھولنے کی آواز سنی تو وہ تقریباً بھاگتا ہوا اوپر کی جانب بڑھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول یہ بھی کافی بڑا ہے بٹ انشاءاللہ ہم اسے بھی پورا ضرور کریں گے، اور آئی ہوپ ناول بہت انٹرسٹنگ بھی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ زری نے اسے نکاح تو کر لیا ہے، اسے زری کی حقیقت پتہ چلے گی تو اب کیا ہوگا؟ وہ زری کو لے کر آ کے سب کے ساتھ کب اور کیسے ملائے گا، یہ سب کو جاننا بھی ضروری ہے۔ یزدان زائمہ کو کب ایکسیپٹ کرے گا، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو بس میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔